अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी भाइयों ने, काफ़ी दोस्तों ने डव के बारे में काफ़ी कमेंट्स में क्वेश्चंस वगैरह किए हैं कि डव कैसे फ़ायदेमंद है, डव को बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है और डव कैसे प्रॉफिटेबल काम है, जो आप कह रहे हैं कि प्रॉफिटेबल काम है। तो आज मैं तफसीलन आपको डव के बारे में सारा कुछ बताता हूँ और लबर्ड की भी मिसाल देता हूँ, ग्रे की भी देता हूँ, रा की भी देता हूँ। और ये महंगे बर्ड और बड़े बर्ड, लेकिन मज़ा उसी काम में कि थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा प्रॉफिट किस तरह कमा सकते हैं। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ। ये जो डव है, एक तो इसे मौसम का कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है जी। ये मैं आपको अपने पेयर दिखा रहा हूँ। ये 25,000 रुपये का पेयर है, ठीक है जी। और साल में 12 महीने ब्रीड करता है। चले 12 छोड़ दें आप, 10 महीने में लगा लेते हैं ये ब्रीड करता है। और अगर 10 महीने में ये ब्रीड करता है तो इस ब्रीड 1 महीने की ब्रीड में ये 2 अंडे देता है और 2 बच्चे निकालता है, ठीक है जी। और जैसे वो सेल्फ होते हैं 13 दिन बाद अंडे में से बच्चा निकल आता है और 17 दिन बाद बच्चा सेल्फ हो जाता है। तो जैसे सेल्फ होते हैं तो ये दोबारा अंडों पे आ जाते हैं। तो देखें, आपने 25,000 इन्वेस्ट किया और महीने का आपको 8,000 रुपया आना शुरू हो गया। और अगर आप इसे थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ करते हैं, अगर आप इसके अंडे उठा लेते हैं और उसे फोस्टर कर देते हैं, फोस्टर में आपको दिखा देता हूँ कि फोस्टर पेयर कैसे होते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने फोस्टर किए हैं, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा इससे कि क्या। ये देखिएगा, ये फोस्टर पेयर है, ठीक है जी। ये इसका मेल है और ये फीमेल बर्ड है। ये 2,000 रुपये का पेयर है जी। ये मैंने फोस्टर कर दिया इसके नीचे, इसके अंडे मैंने उठा के ये देखिए ये ज़ाया कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये 2,000 का पेयर, इसका बच्चा बिकना था 700-800 रुपये का, 1,600 आना था। और ये अब पालेगा 8,000 के बच्चों को। ये मेरे फोस्टर पेयर लगे हुए हैं, आप देखें। पहले ये भी फोस्टर है, इसके नीचे भी पाइट के हैं बच्चे, ठीक है जी। ये भी ब्लू का पेयर है फोस्टर, ठीक है जी, सादा ब्लू। ये भी फोस्टर पेयर है, ये भी फोस्टर पेयर है, ये भी फोस्टर पेयर है, ठीक है जी। और इसके अलावा ये भी फोस्टर पेयर है। ये आप देख सकते हैं, ये पाइट के 2 बच्चे निकाले हुए हैं, लेकिन सादा ब्लू के साथ मैंने वो डायमंड लगाया हुआ है, ठीक है जी। ये सारे सादा पेयर हैं, इनके नीचे मैंने पाइट के बच्चे रखे हुए हैं। अब वो पाइट जो फ्री हो गया, जिसके आपने अंडे उठा लिए, उसने दोबारा 10-12 दिन बाद दोबारा अंडे देने, यानी महीने में 2 दफ़ा आपने इससे ब्रीड ले ली, यानी 25,000 इन्वेस्ट करके आपने इससे 16,000 रुपया कमा लिया। इसी तरह, और इसकी खुराक बड़ी सादा सा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। सिंपल बाजरा और साथ एग के छिलके, ये इसकी फीड है जो बड़े शौक से ही खाता है। तो दोस्तों, 25,000 इन्वेस्ट करके अगर आप 16,000 रुपये कमा रहे हैं, साथ 25 के साथ 2,000 एक्स्ट्रा उसका पेड़ का भी लगा लें जो आप सादा पेड़ लेते हैं, यानी 27,000 इन्वेस्ट करके आप 16,000 रुपये कमा रहे हैं, तो ये बुरा काम नहीं है। यानी 2 महीने में आप अपने पैसे पूरे कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और मोटेलिटी इसकी इससे है कि जैसे कुछ सर्द हवा चले, बारिश हो, मौसम ठंडा हो, तो आप इसको फ़ौरन कोई कपड़ा दे के प्लास्टिक के साथ, जैसे आप न समझते हैं इस तरह इसको ढांप दें आप। और पानी में इसको गर्मियों में ORS हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं, या पीडियालाइट वो इस्तेमाल करवा सकते हैं आप। और हफ्ते में 2 दफ़ा आप इसको कैल्शियम पी का सिरप, 100 रुपये का सिरप है,
جو آپ اس ہفتے میں 2 دفعہ دے سکتے ہیں. 1.5 لیٹر پانی میں آپ اس کیلشیم پی کے 2 ڈھکن اگر ڈال دیں تو انف ہے. اسی طرح جو ہے یہ دیکھیں، یہ بھی ایک پائٹ کا پیڑ ہے، پائٹ کا فوسٹر کیے ہوئے میں نے انڈے. اسی طرح بڑی سمپل سی اس کی خوراک ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں. اب میں دکھاتا ہوں، یہ اس کے بچے آئے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر رہے ہیں، اور دوبارہ وہ میل دیکھیں اس پہ آ گئے. یہ آپ کے سامنے اگزامپل بھی آ گئی کہ میل دوبارہ فیمیل کو ایکٹیو کر رہا. اور اب لو برڈ کا یہ سین ہے کہ لو برڈ نے آپ فار ایگزامپل 50,000 روپے کا جوڑا لگاتے ہیں جی، کریمنوں کے ساتھ البائنو ریڈ آئی لگا لیتے ہیں، تو اس نے بریڈ کرنا ہے 2 دفعہ، وہ بھی سردیوں میں. دونوں ریڈ آئی برڈ ہیں اور موٹیلیٹی ریٹ ان کا زیادہ ہے کیونکہ یہ بلڈ لائن بڑی ویک ہے جو ریڈ آئی ہے. تو اگر 4 انڈے بھی ایک کلچ میں دیتے ہیں تو بیچ میں سے ایک، چلے ہم کہتے ہیں جی انڈا ضائع ہو گیا اور 3 بچے نکل آئے، اس میں سے بھی ایک بچہ اگر مر گیا تو یعنی آپ کا برڈ وہ نکلا کوئی 40,000 روپے میں، کوئی 25,000 روپے کا بچہ کریمنوں کا اور 12,000 روپے کا بچہ اس کا البائنو کا. یعنی لگ بھگ یہ کوئی 40 کے پاس انویسٹ آپ کے ہوئے 50، 2 کلچ یہ دیتا ہے. پورا سال ویٹ کرنا پڑتا ہے، پورا سال اسے سنبھالنا پڑتا ہے، اور گرمی میں خاص کیئر کہ یا اے سی لگا دے یا کولر، یا ٹمپریچر اس کا جو 30 سے اوپر نہیں جانا چاہیے لو برڈ کا. تو میرے خیال سے ڈو ایک آسان برڈ ہے جو ایک عام بندہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے اوپن چھت پہ رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں اوپن چھت ہے جس پہ میں نے یہ رکھا ہوا ہے. اس میں کوئی نہیں ہے دوسرا کہ چھاؤں والا سین، دھوپ پڑتی ہے یہ خوش رہتے ہیں. اور اس کے اوپر چلی آتی ہے، یہ میں نے ساری ڈائمنڈ لگائی ہوئی، اس کے اوپر ریڈ ڈو ہے. ریڈ ڈو کا جو ریٹ ہے اس ٹائم 60,000 روپے کا پیئر اڈلٹ مل جاتا ہے. اس کا جو بچہ ہے وہ کوئی 15,000 روپے میں سیل ہو رہا ہے اس ٹائم. 12 سے 15 ریٹ ہے. وہ بھی اسی طرح اگر آپ فوسٹر کروا لیں تو 4 انڈے مہینے میں 60,000 روپے آپ کا 1 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے. میرا بات کرنے کا مقصد کہ بڑا سادہ سا جانور ہے، معصوم سا جانور ہے، لیکن پیسے اچھے خاصے دیتا ہے. ڈیمانڈ اس کی اچھی خاصی ہے. آپ گروپوں میں فیس بک پہ جس طرح آپ کو ایزی لگے آپ اسے سیل کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات ہے یہ سنڈے بازار کے جانور نہیں ہے. سنڈے بازار جو مالڈن لنک روڈ پہ یا ٹنٹل مارکیٹ یا ولنچے کے پاس جو مارکیٹ ہے یہاں پہ لگتی ہے، یہاں پہ آپ ڈو نہیں دیکھیں گے. ڈو ساری امپورٹ ہو رہی ہے، ایکسپورٹ ہو رہی سوری، آپ کہہ سکتے ہیں قطر جا رہی ہے، اور دبئی، مسقط، ان علاقوں میں یہ جا رہی اور اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی. جتنے لوگوں نے بھی لگائی ہوئی ہے اور جتنی بھی آ رہی ہے پھر بھی اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی. کراچی میں بہت زیادہ لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی آرڈر کراچی سے آتے ہیں اس کے کہ جی ڈو چاہیے، ڈو چاہیے. تو میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ جی آسان کام ہے، سنبھالنا بھی آسان ہے، موٹیلیٹی ریٹ بھی کم ہے. کوشش کریں آپ ڈو جتنی لگا سکتے ہیں لگائیں، اور اس کے جو بچے ہیں وہ بھی اچھے ریٹ پہ سیل ہو جاتے ہیں، جلدی سیل ہو جاتے ہیں، مشکل بھی کوئی نہیں ہے اور بہترین کام ہے. تو کوشش کریں کہ ان کو لگائیں، اپنے گھر میں رکھیں، ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کوئی ایک آدھا پیڑ لیں، ایکسپیریمنٹ کریں، نہ زیادہ انویسٹ کریں. جب سمجھ آ جائے تو پیسے انویسٹ کر دیں. اور باقی راہ جو ہے، راہ بھی بڑے برڈ کا کام ہے. سال بعد بھی اگر بریڈ کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ کرے تو بڑا نخریلا سا جانور ہے، بہت کم بریڈ کرتا ہے. گرے کا بھی یہی حال ہے کہ گرے سالوں سال بریڈ نہیں کرتا. کئی دفعہ لوگوں نے 2 3 سال رکھا ہے، تنگ آ کے بیچ دیا کہ بریڈ نہیں کر رہا. حالانکہ ڈی این اے کروانا پڑتا ہے، اس کا بھی راہ کا بھی کروانا پڑتا ہے، اس کے بغیر
میل فیمیل کا اتنی جلدی اندازہ نہیں ہوتا. یہ جو کہتے ہیں جی یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے، سب جھوٹ ہے. جب تک ڈی این اے نہیں ہے تب تک بڑے برڈ کا نہیں پتہ لگتا ہے. جیسا میکاؤ، گرے، را، کوکاٹو، روزیلا اور سنکنور، ان کے ڈی این اے لازمی ہے. اور پھر ان کی جو گروتھ ہے وہ بھی کم ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم. اور ان کا خرچہ بھی زیادہ ہے، ان کا دانہ بھی مہنگا ہے، کیئر بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو بات کرنے کا مقصد کہ ڈب بڑی سادہ سا برڈ ہے، سادہ سا برڈ ہے، فاختہ ٹائپ ہی ہے، چھوٹا سا ہے، چڑیا کہہ لیں، اسے فاختہ کہہ لیں. تو کوشش کریں کہ ڈب کا کام جو ہے اس کو سٹارٹ کریں ایز اے بزنس. تو جیسے کو پروفٹ لگے تو اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں آپ پیسے. اور اگر آپ کو برڈ چاہیے، پیئر چاہیے یا بچے چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھے ریٹس پہ انشاءاللہ تعالی مارکیٹ سے آپ کو ملیں گے. اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتا ہوں. اور کافی آپ کو بتاتا رہوں گا، معلومات دیتا رہوں گا. مختلف ٹاپکس ہوں گے، اسپیشلی برڈز کا نہیں، مختلف ٹاپکس بزنس کے حوالے سے. جو چیز مجھے سمجھ آئے گی وہ میں اپلوڈ کر دیا کروں گا، آپ دیکھ لیا کریں. باقی کوشش کریں کہ شیئر کریں اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقراب کو کہیں کہ چینل سبسکرائب کریں. جتنے سبسکرائبر ہوں گے اتنا مزہ آئے گا ویڈیو بنانے میں. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اور جزاک اللہ. باقی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.